جو بندہ اپنے اللہ پر توکل رکھتا ہے اسے ہر کام میں ترقی ملتی ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں بندے کا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے اپنے اللہ پر کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے، چاہے وہ بیماری کے علاج کے لیے ہو، چاہے وہ پیسہ کمانے کے لیے ہو، چاہے وہ دین کے راستے پر ہو، چاہے کسی بھی کام کے لیے ہو، اللہ رب العزت پر اتنا کامل یقین ہو، اسے توکل ہو اسے کہ اسے کامیابی 100% ملتی ہے، پھر کہ کامیابی مجھے میرا اللہ دے گا، مجھے کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔ اگر میں ناکام ہوا تو اس میں اللہ رب العزت نے اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہوگی، اس لیے میں ناکام ہوا، یعنی کہ اس سے اچھا مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر کامل یقین، اللہ پر توکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اب بات یہ آ جاتی ہے اللہ پر توکل کی۔ اللہ پر جب توکل بندہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے تو اس کی مصیبتیں، مشکلات سب دور ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے جو لوگ اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یعنی اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اگر مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی رہی ہے تو میں فوراً استغفار کروں گا۔ وہ دل میں عہد کر کے چلتے ہیں کہ یار مجھے کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اگر ہو جائے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر غلطی ہو بھی جائے تو میرا اللہ رب العزت مجھے فوراً معاف فرما دے۔ یوں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی بیماریوں سے نکل سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، کس طرح ہم رزق کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پیسوں کی بندشیں، رکاوٹیں ہیں، قرض کا بوجھ، ان چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی ذہنی اذیتوں سے، ذہنی بیماریوں سے، برے خیالات سے، وسوسوں سے اور اپنی ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نکل سکتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، کبھی آپ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں لوگ، ان کو دیکھ لیجئے گا، جو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں انہیں دیکھ لیجئے گا، کبھی یہ دیکھ لیجئے گا کیا انہیں ہر وقت پیسہ کمانے کی ٹینشن لگی رہتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا وہ پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں؟ آپ کہیں گے بالکل نکلتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہ صرف پیسہ چاہیے، صرف پیسہ چاہیے، میں آیا ہی دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے ہوں۔ وہ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، وہ اتنا چاہیے کہ بس پیٹ بھر جائے۔ پیٹ بھرنے کے بعد جس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ سمجھ لو ہوس ہے، ہوس سے زیادہ ہوس، یہ یاد رکھیے گا، ہوس بندے کو ختم کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، لالچ انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ جو بندہ ہر وقت یہ سوچے کہ صرف مجھے پیسہ ملنا چاہیے، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو صرف پیسہ کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بھول گئے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں سمجھایا گیا، فرمایا گیا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد ہمیں پورا کرنا ہے، اس مقصد پہ پورا اترنا ہے، ہمیں اس مقصد پہ چلنا ہے ہم نے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم سمجھ رہے کہ یہ دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے صرف ایک بار ملی ہے، بس اسے عیاشیوں میں گزار دو، اسے سکون میں گزار دو۔ روزانہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھی نائٹ لائف ہونی چاہیے، ہماری اچھا ماحول ہونا چاہیے، ہماری زندگی اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، اور پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اور اسی ٹینشن میں آج دیکھ لیجئے ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا 20 سال کا طبقہ، 24 سال، 22 سال، 25 سال، 28 سال، 30 سال، یہاں تک کہ میری عمر کے 35 سال 38 سال کی عمر کے بھی بندے، اگر ان کی بات کی جائے، آپ دیکھ لیجئے ذہنی اذیتوں میں پھنس چکے ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ جو شوگر کے پیشنٹ بن چکے ہیں،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں عبداللہ بھائی ہم ہر وقت وسوسوں کا شکار ہے. کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں عبداللہ بھائی ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں. 22 سال کی لڑکی، ایک 22 سال کی لڑکی، اگر مجھے یقین کیجئے میں ایسا ہوں نہیں کہ میں کمنٹ سامنے رکھ دوں لوگوں جو اس طرح اسکرین شاٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 22 سال کی لڑکی واٹس ایپ پر کہہ رہی کہ عبداللہ بھائی میں جو ہے مرنا چاہتی ہوں، میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے صرف خیالات آتے رہتے ہیں، میں انزائٹی کی پیشنٹ بن چکی ہوں. اب یہ نہیں کر رہا ہوں صرف پیسہ کمانے کے چکر میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم لوگ اللہ سے دور ہیں. میں پیسے کمانے کی خالی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ رب العزت سے دور ہو رہے، ہم دین سے دور ہو رہے. ہم کہیں پھنستے ہیں تو جا نماز بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی میں خوشیاں چل رہی ہوں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے استغفار کیسے کرنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں وضو کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی ہے اور دعا کس طرح قبول ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم پھنس جائیں، پریشان ہو جائیں تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ہماری دعا قبول ہونی چاہیے. کیسے دعا قبول ہوگی؟ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ ہر وقت ہر پل پل ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جب ہم پھنسے تو جانماز بچھا کر دعا کریں اور اللہ پاک دعا قبول فرما لے. یعنی اپنی مطلب کی چیزیں ہم سب چاہتے ہیں صحیح ہو جائے. لیکن جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں، ہم جب خوشیوں میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ برس رہا ہوتا ہے، اچھی صحت ہوتی ہے، تب یاد نہیں کرتے اللہ کو. صرف اور صرف آپ دیکھ لیجئے توکل کی کمی اسی وجہ سے ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے. پریشانیوں میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا اللہ، میں تو پھنس چکا ہوں، میں کیسے کروں اب. اور ایک دن دعا مانگی، 2 دن دعا مانگی آپ نے، اس کے بعد کہہ رہے یار اللہ میری دعا ہی نہیں سن رہا. معاذ اللہ. ہماری سوچ کتنی غلط ہو چکی ہے، کتنی بری ہو چکی ہے. ہم یہ بھول چکے کہ یار ہم تو سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، پھر بھی اس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، پھر بھی اس نے ہمیں بیماری میں موت نہیں دی، صحت دی ہے. ہم ہر رات کو سوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں. وہ ہمیں ہماری نیند میں مارتا نہیں ہے، وہ زندہ رکھتا ہے کہ شاید میرا بندہ یہ پلٹ جائے، واپس آ جائے، استغفار کر لے. یہ ایک بار استغفار کر لے، میں سے معاف فرما دوں گا. میں بڑا پسند کرتا ہوں جو توبہ کرتا ہے. ہم اپنے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن ہمارا اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس لیے اگر آپ اپنی بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہو، اپنی ذہنی اذیتوں سے نکلنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہو جائے، آپ چاہتے ہو کہ ہر طرح کے مسئلے مسائل ختم ہو جائے، خواہ کیسے بھی مسئلے، اپنے اللہ سے کنیکشن اچھا بنا لو. قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے سارے کام، اور جب آپ سوچو گے، بولنے کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، سوچو گے وہ کام ہونے لگ جائیں گے. کیونکہ جب آپ اللہ رب العزت کو راضی کرو گے تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے. آپ یہ سوچ لیجئے کہ زمین اور آسمان کیسے اپنی جگہ پر ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے. سوچ لیجئے ایک بار کس طرح ڈیلی ایک نظام ہے وہ چل رہا ہے. اور اگر کوئی انسان چلا رہا ہوتا تو اس سے تو ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی، لیکن یہ میرا اللہ ہے جس نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. وہی ٹائم پر دن ہو رہا ہے، وہی ٹائم پر رات ہو رہی ہے، وہی کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ، وہی زندگی چل رہی ہے اور اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں. لیکن ہماری غلطیاں کہاں پر ہے کہ ہم اچھے موقع پر، ہم خوشیوں میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جب اذیت میں پھنستے ہیں جب یاد کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ 2 دن میں ہی دعا قبول ہو جائے. یعنی اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہوں، ہم دعا مانگیں اور دعا قبول ہو جائے، بس. عبادت نہیں کرنی، نہیں ہوتی نہیں ہے نا ہم سے. دل پہ کالک آ چکی ہے، ہمارے دل میلا ہو چکا ہے، ہمارا سیاہ ہو چکا ہے دل. او بھائی پہلے دل کو پاک کر لو، استغفار کرنا شروع کر دو. دل پہ سے جب تمہارے سیاہی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ کالک ختم ہو جائے گی، جو دل کالا ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر دیکھنا تمہارے راستے کیسے بنتے ہیں. ہر ایک گناہ کرنے سے پہلے تمہاری روح کانپ جانی چاہیے، تمہیں احساس ہو جانا چاہیے غلط کام کی طرف جا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت.
اسے کہتے ہیں اللہ سے محبت، کہ گناہ سے پہلے بندے کو احساس ہو جائے کہ یار میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں یہ نہیں کر سکتا، فوراً یوں کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار پڑھ لیتا ہے، شیطان کو دور بھگانے کے لیے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوراً سے شیطانوں نے جو جھگڑا ہوا ہوتا ہے اسے وہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے وہ بندہ، اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، تو اللہ پھر ایسے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اللہ والے جو لوگ ہیں وہ کمانے کے لیے ضرور نکلتے ہیں، لیکن وہ صرف پیسہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لینا ان کو زیادہ تر بیماریاں نہیں جگڑتی، آپ 99% دیکھ لیجئے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کمانے بھی جاتے ہیں، یعنی پیسہ بھی کما رہے ہیں، ان کو صحت ملی ہوئی ہے، اچھی صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے جب ان لوگوں کا دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے تو کتنے خوشی خوشی جاتے ہیں، کسی اذیت کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ ان کی زندگیوں میں سکون بھر دیتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں سکون اور اطمینان ملتا ہے، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں انہیں سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یقین کیجئے آپ ہر نماز پڑھیے، آپ کوئی بھی نماز نہ چھوڑیے، پھر آپ اپنی زندگی کے مسئلے مسائل کیسے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ میری ان باتوں پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ آگے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے ہم لوگوں نے شروع کر دینی چاہیے، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے کانٹینٹ، ایسے ٹاپک لے کر آؤں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے، مجھے بھی فائدہ پہنچے، مجھے بھی ثواب ملے، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اور کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا، نماز نہ چھوڑے گا، استغفار نہ چھوڑے گا، اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے تو ہماری ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یقین کیجئے، سچ بتاؤں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو عمل کیا تھا، میں نے جو پانی پر دم کر کے پیا تھا، میں نے یہ دیکھا ہے وہ پانی پر دم کر کے مجھے فائدہ تو ہوا، لیکن میں نے جو زندگی میں ہونے والے معاملات، جو ہماری زندگی کی ڈیلی لائف روٹین میں جو شامل ہیں معاملات، ان سب کو دور کر دیا۔ میں نے غلط ماحول سے دوری اختیار کر لی، میں نے غلط کاموں سے دوری اختیار کر لی، پھر میں نے دیکھا کہ یار واقعی زندگی بہت تیزی سے بدلتی ہے۔ جو آپ دم کر کے پانی پی رہے ہو، جو علاج کے لیے پانی پی رہے ہو، یا جو دعائیں پڑھ رہے ہو، یا پھر آپ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو، کسی بھی معاملے کی بات کر رہا ہوں، یقین کیجئے جب اللہ سے کنیکشن آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے معاملات حل ہونے لگ جائیں گے۔ آپ جو پڑھ رہے ہو وہ بھی دعا بن کر شامل ہو جائے گی آپ کی دعاؤں میں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ فارغ اوقات میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہماری زبان پر ذکر جاری ہونا چاہیے، ہم کام میں ہو ہمارے زبان پر ذکر جاری ہونا چاہیے، اور ذکر جب جاری ہوگا تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، آپ کو کوئی پریشانیوں میں نہیں ڈال سکتا۔ پھر امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔